عمران ہوئے یا شباز شریف ہوئے، اسا سامنے بندہ ویکھ کے حق نہیں روکنا. سامنے کوئی سامنے وقتہ جناب شیر شاہ سوری کھڑے ہوئے، یا وقتہ جناب ایوب ہوئے، یا وقتہ مشرف ہوئے، یا بھٹو ہوئے، یا ضیاء ہوئے، یا جناب وقت نواز شریف ہوئے یا زرداری ہوئے، عمران ہوئے یا شباز شریف ہوئے، عمران ہوئے یا شباز شریف ہوئے، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ. سارا کچھ اسلام، اور آج اسلام نو چھڑ کے اسی عزتہ تلاش کرن جا رہے ہیں. اور آج اسلام تے نہ تے جو کچھ ملیا، لیکن اسلام دی باری آئی نہ ہمارے ہاں یہ روایات نہیں ہے. میں کہا یہ روایت، ہمیں اس روایت کی ضرورت بھی نہیں ہے. اقبال کہتا ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. میں گیا ایک بہت بڑی جگہ تے اور جناب کہنے لگے ہماری رسمیں. میں کہا چھڑو رسمانوں میں نوے دسو حسین دی رسم کیے، حسین دی رسم کیے. اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن. ساڑھا جڑی ذمہ داری لگی نا وہ ہے حق گال کرنی. ایسا سامنے بندہ بیک کے حق نہیں روکنا، اسا سامنے بندہ بیک کے حق نہیں روکنا. سامنے کوئی سامنے وقتہ جناب شیر شاہ سوری کھڑے ہوئے، یا وقتہ جناب ایوب ہوئے، یا وقتہ مشرف ہوئے، یا بھٹو ہوئے، یا ضیاء ہوئے، یا جناب وقت نواز شریف ہوئے یا زرداری ہوئے، عمران ہوئے یا شباز شریف ہوئے، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ. ہاں اسا یہ نہیں بیکھنا کون ہے، کیونکہ ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علماء دی ڈیوٹی لائی. اپنے امت دے علماء، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل حدیث ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل دے علماء دیاں جناب بیان کیتیاں، انہاں دیاں جناب ساری کارستانیاں. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور ٹیک لا کے تشریف فرمان. حضور نے فرمایا بنی اسرائیل دی قوم جڑی نا وہ گناہاں وچ مبتلا ہو گئی، اور جناب بہرہ روی وچ مبتلا ہو گئی، اور عیاشی وچ مبتلا ہو گئی. بنی اسرائیل دے علماء نے انہوں نے روکیا، بھئی اے کام نہ کرو، اے کام نہ کرو، اے کام نہ کرو، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ. حضور نے فرمایا قوم باز نہ آئی. علماء بھی انہاں دے نال مل گئے، علماء نے بھی انہاں دیاں مجالس اختیار کر لیاں، علماء بھی انہاں نال بیٹھنا شروع ہو گئے، علماء بھی انہاں دیاں شادیاں انہاں دے سماج سارا کچھ جانا شروع ہو گئے. اور حضور نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے انہاں دے دل ملا دیتے آپس. پھر وہ اتنے جوگے بھی نہیں رہ کے وہ دل اچ برا جان دے، بلکہ وہ بھی انہاں دا رویہ اختیار کر گئے، انہاں دا حلیہ اختیار کر گئے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر دیا، ٹیک لگا کے بیٹھے سن. جدو حضور نے فرمایا نا بھی میری امت دے علماء، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے اور حضور نے 3 باری قسم اٹھائی. حضور نے فرمایا اللہ دی قسم ہے جس دے قبضہ قدرت میری جان ہے، اللہ دی قسم ہے جس دے قبضہ قدرت میری جان ہے، اللہ دی قسم ہے جس دے قبضہ قدرت میری جان ہے. میری امت دے علماء نے کام نہیں کرنا. اگر آ جاوے حق کو باطل دی لڑائی تو پھر اے نہیں دیکھنا کہ سامنے جیلان یا سامنے دارے یا سامنے پھندا یا سامنے جو کچھ ہے. حق ہمیشہ بیان کرنا اور ظالم دا حق ظلم تو روک کے حق دی طرف لے کے آنا. اے ساڑی ڈیوٹی لائی. اسا اے نہیں دیکھنا کہ سامنے کون ہے، سانو اس گل نہ غرض نہیں. اسا اے بھی نہیں دیکھنا کہ جناب وہ کتنے مرتبے آڑا. اسا حق بیان کرنا. اور اگر کسی نو حق تو تکلیف ہوندی تو بابا جی آخدے سن کسی دا چہرہ بیڑا نظر آوے نا تو سامنے شیشہ نہیں توڑنا چاہیے، اپنا چہرہ درست کرنا چاہیے، اپنی لین درست کرنی چاہیے اور اپنی بات درست بھی کرنی چاہیے. ایک گل دوسری طرف نکل جائے گی. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ احد حضرت جناب امیر حمزہ دی شہادت بعد حضور نے حضرت جناب امیر حمزہ واسطے 70 باری بخشش طلب کی تھی. اللہ دی بارگاہ میں 70 باری بخشش طلب کی تھی. اے ہو گئے جناب امیر حمزہ دی شان. اور اسد اللہ و اسد رسولی، ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں ہیں جی. اے ساریاں حضور دے چچا جان بھی اور حضور نو اس قدر پیار کہ فتح مکہ والے دن حضرت امیر حمزہ دی صاحبزادی حضور دی اکھاں دے سامنے اس طرح گزریاں کہ حضور نے حضرت عباس کو فرمایا، مولا کائنات نو فرمایا علی امیر حمزہ دی صاحبزادی میری اکھاں تو دور کر دیو، کیا کہ کدھرے میں دوبارہ اہل مکہ دے قتل دا حکم نہ دے دیا. حضور نے اس قدر شدید محبت اپنے چچا جان نال. اور ادھر جڑے حضور دے پچھے نمازاں پڑھ دے سن عبداللہ بن ابی، اے آخری وقت تک حضور دے دروازے میں اس واسطے دسن لگا کہ وجہ کی بنی. اے آ گیا اس دا جناب آ گیا انہیں کیا کہ حضور کو میں نے کرتا لے کے دیو. اگرچہ منافق سی لیکن اے عقیدہ رکھتا سی بھی کرتا فائدہ دیندہ، اے عقیدہ رکھتا سی بھی کرتا فائدہ دیندہ. حضور نے ایک نہیں 2 کرتے عطا کی تھے. یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر، جسے لینے ہو 2 عالم وہ امیدوار آئے.
حضور نے 2 کرتے دیتے، نماز جنازہ بھی پڑھائی، لیکن رب کہندا قرآن 70 مرہ میرے حبیب تسی 70 باری بھی بخشش طلب کرو نا تو اسی اس نو معاف نہیں کرنا، کیوں؟ اے تہاڈے نال مخلص نہیں۔ اور جڑے مخلصن حضرت شماس بن عثمان جدو باری باری صاحب دے جنازے آ رہے، حضور نے فرمایا بھئی جڑا بڑا قاری قرآن ہے 70 شہدان، جڑا بڑا حافظ ہے بڑا قاری قرآن ہے اس دی نماز جنازہ پہلے لے آئی جائے۔ اس ترتیب نہ حضور نے اعزاز دیتا۔ جدو حضرت شماس بن عثمان دی باری آئی نا جناب آپ دا جنازہ پڑھان دی، حضور نے فرمایا میں شماس بن عثمان دا جنازہ نہیں پڑھانا۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے اللہ تے ایمان رکھ دیاں، تواڈے نال محبت رکھ دیاں، تواڈی جناب رسالت دی تصدیق کر دیاں یا دنیا تو گیا، اس دا جنازہ کیوں نہیں پڑھانا؟ اے ذرا غور نہ سنو۔ فرمایا شماس بن عثمان جدو میدان احد وچ کافر سارے میرے اتے تلوار تے تیر تے نیزے نال ٹوٹے نا تے شماس بن عثمان میرے گرد اس طرح گھومن لگ پیا۔ جدو میرے گرد اس طرح گھومیا نا تے ساریاں تلواراں تیر تے نیزے اپنے جسم اتے لے، فرمایا اس طرح گھومدے شہید ہو گیا تے رب نے شماس بن عثمان نو جنت چو مقام دیتا۔ نماز جنازہ پڑھائی جاندی بلندی درجات واسطے، رب نے شماس بن عثمان نو میری ناموس دی حفاظت دے بدلے جنت چو مقام دیتا کہ اس تو اگے مقام ہی کوئی نہیں، لہذا اس دی نماز جنازہ نہیں پڑھ دیتی جائے گی، اس نو اس طرح ہی دفن کر دیتا جائے گا۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد۔ ایک ہے او جڑا منافق ہوئے حضور جنازہ بھی پڑھان، رب فرمائے میرے حبیب انہوں نہیں اسی بخشنا۔ ایک ہے او جڑا حضور نو چھڑ کے نمازاں پڑھدا رہا۔ میں تو انہوں ایک گل تے غور کرانا چاہنا کہ بابا جی نے اس حدیث کی تطبیق کی تھی کہ جدو عبداللہ بن ابی حضور جا رہا نا میدان احد کی طرف، یہ 300 بندے نو واپس لے کے آیا، این اس وقت سارے منافق مسجد نبی زور دی نماز پڑھ رہے سن جدو حضور تے حملہ ہویا تے اے نماز پڑھ رہے سی حضور نو چھڑ کے، اور حضرت شماس بن عثمان حضور دی ناموس تے جان دے رہے سن۔ اس دی نماز جنازہ بھی قبول نہیں ہوئی، اور جنہ دی نہیں پڑھائی رب نے انہوں نے وہ مقام دیتا جس تو اگے کوئی مقام ہی جنت سے کوئی نہیں۔ بس با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ہاں حضور نو چھڑ کے، حضور نو چھڑ کے کوئی کرے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دا لشکر روانہ فرمایا، حضرت عبداللہ بن رواحہ نو امیر مقرر فرمایا، پھر اس تو بعد حضرت زید بن حارثہ، پھر جناب جعفر طیار، اور پھر حضرت خالد بن ولید۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا دی طرف آپ نو روانہ فرمایا، سارے نو آپ دی قیادت وچ حضور نے جمعے دی دن صبح آپ نو روانہ فرما دیتا، سارے لشکر نو 3000 دا لشکر۔ جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے دی امامت فرمائی، سلام پھیریا تے صفہ دی طرف منہ کیتا نا تے دیکھیا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ پہلی صف وچ بیٹھے ہوئے جمعہ پڑھن واسطے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن رواحہ میں تو تانوں روانہ کر دیتا صبح، تسی ایتھے کی کر رہے ہو؟ اگے سننا ذرا ایک گل غور کرن والی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں دل وچ خیال کیتا کہ جناب امام الانبیاء دی امامت ہے، ٹھیک ہے جی، سید الانبیاء سید الیوم ہے، یعنی دنہ دا سردار جمعہ، اور سید المساجد ہے، تمام مساجد دی سردار ہے، آپ دی امامت ہے۔ میرے کو سواری تیز ہے، میں دل وچ خیال کیتا بھئی آپ دی امامت دے پیچھے جمعہ پڑھ کے میں پیچھو لشکر نو جام ملاں گا۔ تے آگے حضور نے کی فرمایا؟ فرمایا یا ابن رواحہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوۃ، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم۔ فرمایا عبداللہ بن رواحہ جڑے میرا حکم مان کے سویرے مدینہ چھڑ گئے نا، جو کچھ زمین اور آسمان چاہے اگر تو سارا کچھ بھی خرچ کر دے میں تو انہاں دے مقام نو نہیں پہنچ سکدا۔ اگر کوئی جمعہ پڑھنا بھی چاہے حضور دی امامت حضور دے فرمان نو چھڑ کے تا حضور فرمان تو انہاں دے مقام نو نہیں پہنچ سکتا جڑے میری گل مان کے سویرے مدینہ چھوڑ گئے۔ اس واسطے بخدا خدا کا یہی ہے در۔ ہاں کوئی دائیں بائیں پھرن دی کوشش کرے تو انہوں کیا کرو، بابا جی سانو دس کے گئن کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پھسا ملا۔ بس میں تو انہوں ایک گل کر دیا، نہ کفر ساڑیوں تقریروں کو ڈردا، نہ کفر ساڑھے ہولیاں کو ڈردا، نہ کفر کسے کو ڈردا۔ کفر ایک اس بندے دے نعرے لائے، ایک مرد مجاہد، ایک امیر المجاہدین دے اس نعرے لائے ہوئے کو ڈردا جڑا نعرہ پورے کفر نو ہلا کے رکھ دیندہ کہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک